رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزيدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين۔ معزز بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر احسان ہے، اس کی توفیق سے بحمد اللہ آج کی تراویح میں ہم نے پارہ نمبر 18 یعنی قد افلح کی مکمل تلاوت کی ہے، اور آپ نے بھی تراویح کی نماز میں الحمدللہ قرآن مجید کو سماعت کیا۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں کو قبول کرے، آمین۔ معزز بھائیوں، جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، ہود علیہ السلام ایک پیغمبر تھے۔ انہوں نے اپنی قوم کو کہا، قوم کے لوگ اکڑ میں آ گئے، گھمنڈ میں آ گئے اور اپنی دی ہوئی اللہ کی یہ نعمت، طاقت کی نعمت پہ ناز کرنے لگے، ایک دوسرے پہ ظلم کرنے لگے۔ تو ہود علیہ السلام نے قوم کے سارے لوگوں سے کہا، اللہ سے توبہ کرو، استغفار کرو۔ فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالی آسمان سے تمہارے لیے رزق کا ذریعہ جو ہے بارش برسائے گا، بارش برسائے گا، موسلا دھار بارش برسائے گا، نفع بخش بارش برسائے گا۔ وَيَزِدُكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، جو طاقت تمہیں ملی ہوئی ہے اگر استغفار کرو گے مزید اللہ تبارک و تعالی تمہیں طاقت دینے والا ہے۔ وَلَا تَتَوَلُّوا مُجْرِمِينَ، مجرم بن کے زندگی مت گزارو۔ اس طریقے سے حضرت ہود علیہ السلام نے ان آیتوں میں یہ بتایا کہ استغفار سے اللہ کی رحمتیں ہم پہ برستی ہیں۔ میرے بھائی، استغفار، انسان کو زیادہ سے زیادہ اللہ سے استغفار کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کیا اور یہ بات درج کر دی قرآن مجید میں، کہا کہ جو بھی قوم، جو بھی انسان زیادہ سے زیادہ استغفار کریں گے اللہ تعالیٰ اس قوم سے عذاب کو ہٹا لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ اے محمد، جس قوم میں آپ ہوں، جہاں آپ ہیں وہاں عذاب ناممکن ہے۔ آپ کا وجود جو ہے رحمت کا وجود ہے، آپ کے ہوتے ہوئے ہم کسی پہ عذاب بھیجتے ہی نہیں۔ اور اسی طریقے سے پیغمبر یہ بات بھی ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ جس قوم کے لوگ اجتماعی طور پر کثرت سے اللہ سے توبہ کرنے والے، استغفار کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی اس قوم پہ بھی عذاب نہیں بھیجتا۔ تو میرے بھائی، کثرت سے استغفار پڑھنا چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ تبارک و تعالی یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار ویبسط یدہ بالنہار لیتوب مسیء اللیل حتی تطلع الشمس من مغربها۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ تعالی رات کے وقت میں اپنے ہاتھ کو پھیلاتا ہے۔ توبے کا جو بندہ گناہ دن میں گناہ کیا ہے وہ رات میں توبہ کرے، اللہ تعالیٰ اسے موقع دیتا ہے توبے کو قبول کرنے کا۔ اور اللہ تعالیٰ صبح میں اپنے ہاتھ کو پھیلاتا ہے تاکہ رات میں جو گناہ بندوں سے ہوئے ہیں وہ دن میں توبہ کر لیں، اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول کرتا ہے۔ پیارے نبی کہتے ہیں یہ توبے کا دروازہ اس وقت تک کھلا رہتا ہے جب تک کہ سورج مغرب سے طلوع نہ ہو جائے۔ تو اس طریقے سے توبے کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ کوئی انسان یہ نہ سوچے میری زندگی تو ابھی ہے، میں بعد میں توبہ کروں گا، بعد میں استغفار کروں گا، ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جب موت کا وقت آتا ہے انسان پکار کے کہتا ہے، آپ نے آج کی تراویح میں بھی سنا ہے لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِي مَا تَرَكْتُ، کہتا ہے کہ پروردگارا مجھے معلوم ہوگا یہ عالمی برزخ کی زندگی کیا ہے، آخرت کیا ہے، دنیا میں مجھے نہیں سمجھ میں آتا تھا، پروردگار اب مجھے چانس دیجئے، میں دنیا میں جاؤں گا، اب نیکی کروں گا۔ اللہ کہے گا کلا، ہرگز نہیں،
تیرے پاس ہماری آیتیں آئیں، سب کچھ آیا، زندگی اتنی لمبی ملی، کسی کو 20 سال ملنا بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، کسی کو 30 سال 40 سال 50 سال 60 سال کسی کو مل گئے۔ پیارے نبی نے کہا اس کا کوئی عذر اللہ کے پاس قبول نہیں ہوگا۔ تو میرے بھائی توبہ کرنا ہے، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں۔ ہاں ہمارے پاس سامان 100 برس کا رہتا ہے، ہماری آنے والی نسل بھی کھا سکتی ہے، اتنا مال ہمارے پاس ہے، لیکن ہمیں پل کی بھی خبر نہیں کہ ہم 1 منٹ زندہ رہنے والے یا مرنے والے ہیں۔ آخرت کی تیاری کرنا ہے، اس دل پہ خدا کی رحمت ہو، اس دل پہ خدا کی رحمت ہو، جس دل کی یہ حالت ہوتی ہے، ایک بار خطا ہو جاتی ہے 100 بار ندامت ہوتی ہے، وہ دل پیدا کرنا چاہیے۔ ایک غلطی ہوتی ہے، اللہ کے سامنے نادم بننا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ و استغفار کرنا چاہیے۔ دیکھیے زندگی میں انسان توبہ اور استغفار کو لازم پکڑ لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زندگی کے سارے مسائل کو حل کر دیتا ہے، سارے مسائل کو حل کر دیتا ہے۔ توبہ و استغفار کی بڑی برکتیں ہیں میرے بھائی۔ توبہ اور استغفار کا مطلب کیا ہے؟ ہمیں کثرت سے استغفر اللہ پڑھنا۔ کیا پڑھنا ہے؟ استغفر اللہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ میں گنہگار ہوں، میں مجرم ہوں، اے اللہ میں خطا کار ہوں، میرے گناہوں کو معاف فرما۔ عبادتیں جب ختم ہوتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی فرض نماز ختم ہوتی تو کیا پڑھتے تھے؟ اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ نماز پڑھنے کے بعد کیوں توبہ کرنا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پروردگارا میں نے جو نماز پڑھی ہے، میں نے جو نماز پڑھی ہے جیسے پڑھنا تھا ویسے نہیں پڑھا ہے، کما حق 100% تو میں نے نہیں پڑھا ہے، میرا ذہن کبھی ادھر ادھر گیا تھا، میری نماز میں کوئی نہ کوئی چوک ہوئی ہوگی، اے اللہ میں تجھ سے 3 بار استغفار کرتا ہوں، جیسے نماز پڑھنا تھا ویسے نماز نہیں پڑھا، لیکن میری نماز کو قبول فرما۔ اس کا مطلب یہ ہے بہت ساری عبادتیں ایسی ہیں شریعت کی، اسلام نے کہا وہاں استغفر اللہ پڑھنے کی تعلیم دی ہے عبادتوں کے بعد۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں، بڑے اللہ والے انسان ہیں۔ ان کے پاس ایک شخص آیا، ان کے شاگرد بھی بیٹھے ہوئے تھے، کہا کہ امام محترم میں کسان ہوں، بڑا پریشان ہوں، کھیتی باڑی میں کوئی باغ میں اناج ہی نہیں اگتا ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے مجھے؟ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا جاؤ کثرت سے کیا پڑھو؟ استغفر اللہ پڑھو۔ وہ چلا گیا۔ چند دنوں کے بعد ایک شخص آیا، کہا کہ امام محترم شادی ہوئی ہے، کئی سال ہو چکے ہیں، اولاد سے محروم ہوں، اولاد کے لیے بڑا ترس رہا ہوں۔ کہا کہ جاؤ استغفر اللہ پڑھو۔ وہ بھی چلا گیا۔ تیسرا ایک آدمی آیا، تیسرا آدمی آنے کے بعد کہا کہ امام محترم بارش کی بڑی کمی ہے ہمارے لیے، بارش کے لیے ہمیں کوئی وظیفہ بتائیے نا۔ کہا کہ استغفر اللہ پڑھو۔ وہ بھی چلا گیا۔ بیٹھنے والے شاگردوں نے کہا امام محترم ایک سوال ہے، آنے والا ہر انسان الگ الگ پریشانی لے کے آ رہا ہے اور آپ ہے کہ ہر ایک کو استغفر اللہ پڑھنے کی تعلیم دے رہے۔ کہا کہ اے میرے شاگردوں، کیا تم نے سورہ نوح کی ان آیتوں کو نہیں پڑھا؟ نوح علیہ السلام کے اس قول کو نہیں پڑھا؟ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، استغفار کرو، توبہ کرو، اللہ آسمان سے موسلا دھار بارشیں نازل کرے گا، تمہارے باغات میں بڑھوتری دے گا، تمہاری اولاد میں اللہ تعالیٰ بڑھوتری دے گا۔ اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا ہے، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ میں نے اس آیت کو سامنے رکھ کے سب کو جواب دیا ہوں۔ سبحان اللہ، استغفار کا یہ فائدہ ہے۔ اللہ ہم کو کثرت سے استغفار کرنے کی توفیق دے، آمین۔ تو میرے بھائی، اللہ کو استغفار جو بندہ کرتا ہے کتنا پسند ہے پتہ ہے؟ اللہ ایک بندہ جب اللہ کے سامنے عاجزی اور گڑ گڑاتا ہے، اللہ کو کتنی خوشی ہوتی ہے، اتنی خوشی ہوتی ہے، سبحان اللہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ایک مثال دے کے سمجھایا۔ ایک آدمی ہے، صحرا میں نکلا ہے۔ صحرا کسے بولتے ہیں؟ جہاں کوئی درخت نہیں ہوتا، سامان زندگی کچھ نہیں ہوتا، وہ تو صرف ریت ہوتی ہے، بالک ہوتی ہے، وہاں پر نکلتا ہے۔
درمیانی سفر میں اسے تھکان کی وجہ سے نیند لگ آتی ہے، وہ اپنی سواری کو، اونٹ کو تھوڑی دیر کے لیے کھڑا کر کے سو جاتا ہے۔ اس اونٹ پہ اس کا پینے کا پانی ہے، اس اونٹ پہ اس کے کھانے کا کھانا لدا ہوا ہے، اور اس اونٹ کو ذریعے سے وہ بہت لمبا سفر کرنا ہے۔ اب نیند آ رہی ہے، مجبور ہے، سو گیا۔ اب وہ اونٹ تھوڑی دیر کے لیے اس کو باندھ کے رکھا تھا، آنکھ کھولتے ہی وہ اونٹ غائب ہے، گم گیا، وہ کہیں چلا گیا۔ بڑی تلاش کرنے کے بعد بھی نظر نہیں آیا۔ اب اس آدمی کو اتنا لمبا سفر طے کرنا ناممکن ہے، پانی پینے کے لیے بھی نہیں، کھانے کے لیے غذا بھی نہیں ہے، اس کے سامنے موت نظر آنے لگی۔ زندگی سے مایوس ہو گیا، زندگی سے مایوس ہو کر، پریشان ہو کر تھوڑی دیر کے لیے پھر بیٹھا، اس کی پھر آنکھ لگ گئی۔ پھر آنکھ لگنے کے بعد پھر اسے خیال آیا اونٹ کا، پھر فوراً آنکھ کھولتا ہے، سامنے اس کا اونٹ نظر آتا ہے، اونٹ کھڑا ہوا نظر آتا ہے، اور وہ اتنا خوش ہوتا ہے، اس کی زندگی پھر اسے لوٹ آئی، نظر آئی، اس اونٹ کو دیکھ کر اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے، اور کہتا ہے اے پروردگارا، تو میرا بندہ ہے، میں تیرا خدا ہوں۔ کیا بولتا ہے؟ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا خدا ہوں۔ یعنی وہ اتنا خوش ہو جاتا ہے، اتنا خوش ہو جاتا ہے، خوشی میں کیا بولتا ہے اسے خود نہیں معلوم۔ اس کو کیا بولنا چاہ رہا تھا وہ؟ پروردگارا، تو میرا پروردگارا ہے، تو میرا خدا، میں تیرا بندہ ہوں، تو نے آج میری مدد کی۔ وہ یہ بولنا چاہ رہا تھا، لیکن خوشی میں اس کی زبان سے کیا نکل گیا؟ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا خدا ہوں۔ یہاں جملے پہ غلطی نہیں ہے، لیکن سوال یہ ہے وہ فرط مسرت میں خوشی جو اس کو لائق ہوئی، پیارے نبی کہتے ہیں جس آدمی کو اونٹ کے ملنے پر جو خوشی لائق ہوئی، جو اس کو مسرت لائق ہوئی، اللہ کے نبی کہتے ہیں اللہ کو جو بھی بندہ توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، یہ اونٹ والے سے بھی زیادہ اللہ کو خوشی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر! کیا مثال ہے میرے بھائی! توبہ کرو، استغفار کرو، اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ اللہ نے کہا کہ اے میرے بندو، واقعتاً تم سے گناہ ہوا ہے کہ توبہ کرو۔ مایوسی انسان کو کفر تک لے جاتی، مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے مایوس ہونے سے منع کیا ہے، توبہ کرنا ہے۔ دیکھیے ایک حدیث میں بولتا ہوں، اللہ کی محبت تمہارے دل میں بیٹھ جائے گی۔ حدیث پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہ نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے۔ کتنے حصے کیے؟ 100 حصے کیے۔ 90 پر 9 حصے اپنے پاس روک لیا، اور ایک حصے کو کیا کیا؟ زمین میں ڈال دیا، زمین میں ڈال دیا۔ اب وہ حصہ پوری دنیا میں تقسیم ہو گیا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے وہ ایک رحمت کو سب بانٹ لیں گے۔ جتنے جنات ہیں، جتنے جانور ہیں، جتنے چرند ہیں، پرند ہیں، اس دنیا میں رحم و کرم کے آپ کو جتنے مظاہر نظر آئیں گے، اللہ کی رحمت کے 100 حصوں میں سے ایک حصے کا وہ کرشمہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ 70 ماؤں کی محبت رکھتا ہے، کہنے والے غلط کہتے ہیں، یہ جملہ غلط ہے، کیونکہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنی مائیں آئیں گی وہ سارے کی ساری ماؤں کی محبت، وہ سارے کے سارے ماؤں کی ممتا اللہ کے وہ 100 حصوں میں سے ایک حصے کا کچھ حصہ ہے جو یہ ساری ماؤں کے درمیان تقسیم کیا گیا ہے۔ سبحان اللہ! اب وہ 90 پر 9 حصے کہاں رکھا ہے؟ اپنے پاس رکھا ہے۔ اور وہ کیا کرے گا اس رحمت کے حصوں کو رکھ کر؟ قیامت کے دن بندہ اس کے سامنے آئے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس 90 پر 9 حصوں کے ساتھ بندے کے ساتھ معاملہ کرنے والا ہے۔ اللہ اکبر! تھوڑی دیر کے لیے سوچو کتنے گناہوں کے پاپی بخشے جائیں گے۔ پیارے نبی کہتے ہیں جہنم میں بعض لوگ جل کے کوئلہ ہوئے ہوں گے، قد کادوا حمما، کوئلہ بن گئے ہوں گے۔ اللہ جہنم میں مٹھی کو ڈالے گا، اپنے ہاتھ میں مٹھی بھر بندوں کو نکالے گا۔ اس کا ہاتھ کیسا ہوگا، اس کی مٹھی کتنی بڑی ہوگی، اور کتنے لوگ جہنم سے نکالے جائیں گے، سب کے سب کو اللہ تعالیٰ نکال کے نہر الحیات میں ڈالے گا، پھر ان کے جسم پر گوشت آئے گا، پھر اللہ اٹھا کے انہیں جنت میں ڈالے گا۔ اس کی رحمت ہے یہ،
یا ارحم الراحمین ہے، اس سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، اس کی رحمت کا واسطہ دیتے ہوئے اس سے مانگو، وہ دینے کے لیے تیار ہے۔ شرط یہ ہے کہ گناہ کے بعد توبہ ہو، توبہ سچی توبہ ہو، جھوٹی توبہ نہ ہو۔ توبہ کے لیے علماء نے شرائط بیان کی ہے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، توبۃ نصوحا، توبۃ النصوح اللہ سے مانگو۔ یہ توبۃ النصوح کیا ہے؟ یہ وہ توبہ ہے بندہ اللہ سے توبہ کرتے ہوئے یہ کہے پروردگارا واقعتاً میں بندہ ہوں، مجھ سے گناہ ہوا ہے، مجھ سے گناہ ہوا ہے، اللہ اس گناہ پر میں نادم ہوں، شرمندہ ہوں، اے اللہ میں تجھ سے توبہ کرتا ہوں، اس گناہ کو چھوڑنے کی توبہ کرتا ہوں۔ پہلے کیا کرنا؟ اخلاص سے توبہ کرنا، دل سے توبہ کرنا۔ دوسرا توبہ کرتے ہوئے گناہ کے اوپر شرمندہ رہنا، گناہ مجھ سے ہو گیا بول کے۔ تیسری بات یہ ہے گناہ چھوڑنے کا عزم کرنا۔ چوتھی بات یہ ہے پھر وہ گناہ کرنے کا ارادہ نہیں کرنا۔ بہت سارے لوگ توبہ کرتے ہیں، توبہ کرتے اس ٹائم پہ چنے معلوم مجھے پھر جا کے وہ گناہ کرنا ہے، ایسی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ ہاں بشر ہے، انسان ہے، توبہ کرنے کے بعد پھر اس سے غلطی ہو گئی بھولے سے، وہ الگ بات ہے۔ توبہ کرتے ہوئے تمہارے دل میں یہ نیت ہے کہ پھر مجھے جا کے گناہ کرنا، اچھی بات نہیں، یہ توبہ قبول نہیں ہوتی۔ یہ 4 شرائط ہیں، اور سب سے بڑی شرط یہ ہے اگر کوئی آدمی دنیا میں کسی بندے کا حق مارا ہے، کسی کی جگہ ہڑپ کی ہے، کسی کا مال ہڑپ کیا ہے، کسی کے حق میں ناحق تلفی کی ہے، تو شریعت کہتی ہے کہ اس کو راضی کرو، اس کا مال اسے لوٹاؤ، پھر توبہ کرو، توبہ قبول ہوگی۔ کسی کی زمین ہڑپ کرے ہو، مسجد میں آ کے توبہ کر رہے ہو، توبہ قبول نہیں ہوتی۔ جب تک وہ بندہ معاف نہیں کرتا تب تک اللہ بھی معاف نہیں کرتا۔ یہ توبے کے چند شرائط ہیں۔ اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی گناہ کیا ہے، توبہ کرنا چاہتا ہے، اب معاشرے میں جو ہے لوگ اسے جو ہے ایک گنہگار انسان کی حیثیت سے دیکھتے ہیں، شراب پی رہا تھا، روڑی قسم کا آدمی تھا، اب توبہ کرنا چاہتا، اچھا بننا چاہتا ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ اس کی توبے کے لیے وہ جگہ بدل لے، جس جگہ پہ وہ رہتا ہے وہ جگہ چھوڑ کے کسی اور جگہ پہ جا جہاں نیک لوگ رہتے ہیں۔ حدیث میں اس طرح کا ایک واقعہ ہمیں ملتا ہے، ایک آدمی بنی اسرائیل میں بہت بڑا قاتل تھا، اس نے 90 پر 9 آدمیوں کو قتل کیا تھا۔ کتنے لوگوں کو؟ 99 آدمیوں کو قتل کیا تھا، بہت بڑا گنہگار تھا۔ اس نے کہا کہ میرے دل میں توبہ کی تڑپ ہے، میں توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ لوگوں نے کہا کہ جہاں ایک جگہ جاؤ وہ تمہیں توبہ کرنا کی نہیں، وہاں ایک زاہد ہے، زاہد کا مطلب عبادت گزار اللہ والا انسان ہے، وہ تمہیں رہنمائی کرے گا۔ وہ آدمی زاہد کے پاس پہنچا، عابد کے پاس، کہا کہ دیکھو میں 90 پر 9 آدمیوں کو قتل کر کے آیا ہوں، میں توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا 90 پر 9 آدمیوں کے قاتل ہو، تمہاری توبہ قبول نہیں ہوگی۔ وہ تو ابھی بیزار ہو گیا، تلوار نکال کے اس کو بھی مار دیا۔ کتنے ہو گئے؟ 100 مکمل کر لیا۔ پھر بھی دل میں تڑپ تھی، خوف تھا اللہ کا، مجھے تو توبہ کرنا ہی ہے۔ لوگوں نے کہا جاؤ فلاں شخص میں عالم رہتا ہے۔ کون رہتا ہے؟ عالم۔ عابد میں عالم میں بڑا فرق ہے، عالم کے پاس جاؤ۔ وہ عالم کے پاس گیا، کہا کہ دیکھو میں 100 آدمیوں کا قاتل ہوں، کیا میرے لیے توبہ کی کوئی گنجائش ہے اسلام میں؟ اس نے کہا تمہارے توبہ اور تمہارے اللہ کے درمیان کون حائل ہو سکتا ہے؟ توبہ کرو، تمہاری توبہ قبول ہو کے رہ سکتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ میری یہ نصیحت ہے، جہاں تم رہتے ہو، جس بستی میں تم رہتے ہو، وہ بستی کو چھوڑ دو، کسی اور بستی کو جاؤ جہاں نیک لوگ رہتے ہیں۔ اس نے بات مان لی، توبہ کر لیا۔ توبہ کرنے کے بعد نکلا گھر کو جانے کے لیے، راستے میں موت آ گئی، اور رحمت کے فرشتے بھی آئے، عذاب کے فرشتے بھی آئے، دونوں میں جھگڑا ہوا۔ عذاب کے فرشتوں نے کہا یہ وہ شخص ہے جس نے دنیا میں 100 آدمیوں کو قتل کیا ہے، اس کے لیے تو ہم ہی اس کی روح نکالیں گے۔ رحمت کے فرشتوں نے کہا نہیں نہیں نہیں، اس نے تو اخلاص کے ساتھ توبہ کی ہے، ہم اس کی روح قبض کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے فیصلہ ہوا، ایک فرشتہ آیا، فیصلہ کیا ان کے درمیان، دیکھو اللہ کا حکم ہے، اس کی جگہ کو ناپیں گے۔ یہ جو شہر کے لیے جا رہا تھا، نیک لوگوں کے شہر کے لیے، اگر
اگر وہ جگہ قریب ہے تو اس کو رحمت کے فرشتے اس کی روح قبض کریں گے، اور اگر یہ اپنے قریب جو گناہ کی بستی کے قریب اگر وہ نکلتا ہے تو اس کو عذاب کے فرشتے اس کو جو ہے روح نکالیں گے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو خود حکم دیا کہ جو توبہ اس نے کیا نیک لوگوں کی بستی کی طرف جا رہا تھا، زمین سکڑنے کا حکم دیا، اس کے قریب ہو گیا وہ، رحمت کے فرشتوں نے اس کی روح قبض کی۔ تو اس لحاظ سے اس واقعے سے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ انسان گناہ کرنے کے بعد توبہ کرے، اللہ سے مایوس نہ ہو۔ میرے بھائی، یہ دنیا میں جو عذابات، جو وبائیں، جو پریشانیاں مجھے اور آپ کو دیکھنے کو مل رہے ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ ہمارے گناہ ہے۔ ہم زبان پہ استغفار نہیں لاتے۔ میرے بھائی، وہ پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء ہے، اس کائنات میں آنے والے ہر انسان کے سردار ہیں۔ پیارے نبی نے کہا انا سید ولد ابن آدم، میں آدم علیہ السلام کی اولاد کا سردار ہوں، اس میں کوئی فخر کی بات نہیں، اللہ نے مجھے درجہ دیا ہے۔ وہ پیغمبر نے کیا کہا؟ فواللہ انی لاستغفر اللہ واتوب الیہ فی اليوم اکثر من 70 مرہ، لوگوں دن میں میں 70 سے زائد مرتبہ توبہ و استغفار کرتا ہوں، استغفر اللہ واتوب الیہ پڑھتا ہوں، اور ایک روایت میں کہا 100 مرتبہ پڑھتا ہوں۔ اللہ کے نبی لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر، اللہ نے کہا تمہارے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہیں، جنت کا ایک اعلیٰ درجہ ہے اور اس اعلیٰ درجے میں تم فائز ہونے والے ہو۔ ایسے پیغمبر دن میں 100 بار استغفار کرتے ہو۔ میں اور آپ سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک گناہوں کے پتلے ہیں، گناہوں کے پتلے ہیں، معصیتوں والے انسان ہیں۔ ہمارے لیے ازحد ضروری ہے کہ دن میں ہم 1000 سے زائد مرتبہ استغفار پڑھیں، استغفار کریں، استغفر اللہ پڑھیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں توبہ توبہ لمن صحف باستغفار کثیرا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اس آدمی کے لیے بڑی خوشخبری ہے، کل قیامت کے دن اللہ جس کے نام اعمال کو کھولے گا، اس کے ایک ایک صفحے میں بھی استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ زیادہ سے زیادہ لکھا ہوا ہوگا۔ اور استغفار میں سید الاستغفار بہت بڑی دعا ہے، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ اس دعا کی بڑی فضیلت ہے، استغفار کی سردار دعا قرار دیا گیا۔ صبح میں پڑھو گے، شام تک مرو گے تو سیدھے جنت میں جاؤ گے، شام میں ایک مرتبہ پڑھو گے، صبح تک موت آئے سیدھے جنت میں جاؤ گے۔ بڑی فضیلتوں والی دعا، اس کو پڑھنا چاہیے۔ اور ایک دعا، اور اس پہ بات بھی ختم کرنے والا ہوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی انسان اس استغفار کو پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے بڑے بڑے گناہ معاف کرے گا۔ وَإِن كَانَ قَدْ فَرَّ مِنَ الزَّحْفِ، کہا کہ اگر وہ میدان جنگ سے بھی بھاگ گیا تھا، میدان جنگ سے بھی منہ موڑ کے چلا گیا تھا، اگر وہ اتنا بڑا گناہ بھی کیا تو وہ بھی معاف ہو جائے گا۔ وہ بتاتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استغفار سکھایا، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ یہ استغفار پڑھیں گے ہماری زندگی میں برکتیں آئیں گی، رحمتیں آئیں گی، ہماری دعائیں قبول ہوں گی، ہم سے عذابات ٹل جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ کہنے والے سننے والوں کو پروردگارہ زندگی میں کثرت سے استغفار کرنے کی توفیق نصیب فرما، پروردگارہ استغفار کو لازمی حصہ پکڑنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما، پروردگارہ استغفار کے ذریعے سے ہم تیری رحمتوں کو حاصل کرنے کے ہمیں توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ استغفار کی جو برکتیں ہمیں نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں جو کوئی پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، ان کی پریشانیوں کو، بیماریوں کو دور فرما۔ اللہم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔